وہ ہیں اس وقت انہی کی زبانی جاننا چاہیں گے. عمر ڈار صاحب کی صاحبزادی لائبہ ڈار میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے. لائبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. لائبہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں آپ کے والد کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے اور کیا ایگزیکٹلی کیا سچویشن رہی؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے والد کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ وہ کوئکلی بتا سکیں کہ ایکچوئل انسیڈنٹ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ وہ غائب ہو چکے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ ثنا کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا اس ایشو کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اور دوسری طرف یہ بات کہ ہمیں پتا چلا کہ وہ 29 دسمبر کی رات کو میرے بابا کو کیفے سے اغوا کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ جب پتا چلا یہ، اور اب ہماری انفارمیشن کے مطابق اس کا یہ پتا چلا ہے کہ جو ڈی پی او حسن ہے سیالکوٹ کے، انہوں نے کال کی لاہور کے ایس پی کینٹ جو ہیں اویس شفیق کو، جنہوں نے فردر کال کی ایس ایچ او داؤد اور ایس ایچ او اسد کو، انہوں نے کال کی اویس گجر کو. ٹھیک ہے. اور ان 5 لوگوں نے مل کے میرے بابا کو ابڈکٹ یعنی اغوا کرنے کا جو جوائنٹ آپریشن ہے وہ کیری آؤٹ کیا 29 دسمبر کی رات کو. اور ابھی تک ہمیں 6 دن ہو چکے ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہیں، وہ کیسے ہیں. کوئی کمیونیکیشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ پولیس جو ہے پنجاب پولیس، اس نے کوئی تعاون نہیں کیا. اس نے میری فیملی کی کسی، بلکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو کیفے نے ایویڈنس ہائڈ کیا ہے. جو کل پولیس نے میرے چاچو عمران ڈار کورٹ کے آرڈرز تھے کہ ان کو ڈی وی آر دکھائے جائیں جو سراؤنڈنگ ایریاز کے تھے، جو کیفے کے اپنے ڈی وی آر سے. لیکن اس کے باوجود 7 آورس تک 7 گھنٹے میرے چاچو بیٹھے رہے پولیس اسٹیشن ڈی وی آر دیکھنے کے لیے. اس فلور پہ جدھر ڈی وی آر چیک ہونے تھے وہاں پہ لائٹ نہیں تھی، جبکہ پورے پولیس اسٹیشن میں لائٹ تھی، پورے سراؤنڈنگ ایریاز میں لائٹ تھی. جب لائٹ آئی تو ڈی وی آر کا جو ریکارڈ تھا وہ کیا نام ہے ڈیلیٹ ہو چکا تھا، وہ اریز کر دیا گیا تھا. جس ایک ڈی وی آر سے ہمیں ریکارڈ مل رہا تھا، ایک ویڈیو مل رہی تھی جس کے اندر گاڑیاں آئیں میرے بابا کو ابڈکٹ کرنے کے لیے. تو اس کی ویڈیو جب وہ بنا رہے تھے تو ان سے ان کا فون لے کے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی گئی. اچھا، مجھے ایک سوال اور کرنے کی اجازت ہے. یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ 6 دن سے وہ نہیں آپ کو مل سکے، ایک تو یہ کہ کیا ان کی نومینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے تھے؟ ان کا وہ پوزیشن کیا تھی؟ کیونکہ آئی تھنک وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو وہ سچویشن کیا تھی ان کی. دوسرا یہ کہ کیا آپ پولیس میں گئے ہیں تو ان کی طرف سے یا آپ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کیونکہ آپ کے گھر میں ملٹیپل اٹیکس بھی ماضی میں ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ لوگوں کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، فرسٹلی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا الیکشنز کنٹیسٹ نہیں کر رہے پارٹی سے ٹکٹ، یا انہوں نے الیکشنز کنٹیسٹ نہیں کرنے. آلدو وہ پی ٹی آئی کا پارٹ ضرور ہے، اس کے نہیں، ورکر آپ کی آئی ضرور ہے. تھنک میرے ان کی چاچو والدہ نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو الیکشن آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے لیکن ایز اے ورکر وہ کام کر رہے تھے پارٹی کے ایز اے ساتھ. ورکر وہ ان کے ساتھ ہیں. ایز اے فیملی ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں. آپ لوگ پولیس میں گئے، آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوپریٹ ہی نہیں کیا گیا بلکہ وہیں سے سارا کچھ آپریٹ ہوا. تو آپ کے خیال میں اگلا کون سا دروازہ ہے؟ کورٹ میں آپ گئے، کورٹ میں دروازہ کھٹکھٹایا یا کوئی درخواست دائر کی ہے؟ اس کا کیا سٹیٹس ہے پھر ابھی تک؟ ثنا، جو پولیس ہے وہ تو بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی ہمارے ساتھ. مگر آئی ایم گریٹفل اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل ان جسٹس باقر علی نجفی، جس طرح وہ اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں. اور ہمیں ہوپ ہے کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. لیکن جہاں تک بات پولیس کی ہے تو اس پہ آج بھی ہمارا ٹیک وہی ہے کہ پولیس بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. بالکل اس نے کسی چیز میں ہیلپ نہیں کی، بلکہ آج بھی وہ ادھر ہی کھڑی ہیں جدھر وہ 6 دن پہلے تھی کہ ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے، انہیں کون لے کے گیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، مجھے لاسٹلی بس یہ بتا دیں کہ اس وقت لائبہ جو سچویشن ہے، آپ کے گھر میں 2-3 مرتبہ اس طرح کے اٹیکس کرنے کی کوشش کی گئی، گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، تو کیا وہاں پر کبھی کسی سٹیج پہ سرکاری طور پر کوئی آپ لوگوں سے بات کی گئی، آ کر انویسٹیگیٹ کیا گیا؟ کیونکہ آپ کی دادی تو بڑی ووکل رہی ہیں، لیکن کیا سرکاری لیول کے اوپر کسی نے کوئی آپ سے پوچھا ہے آ کے کہ کیا واقعہ ہے، یا اس کو کسی منطقی انجام تک لے جانے کی کوشش کی گئی انویسٹیگیشن کو؟ نہیں ثنا، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹارٹنگ فرام 9 مئی، بلکہ صرف 9 مئی نہیں، ایون 2022 کے مئی کے جو جلسہ تھا پی ٹی آئی سے، وہاں سے تب سے لے کے اس دن جو وہ جلسہ تھا، میرے چاچو کو اور میرے بابا کو اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی
इम्प्रिजन किया गया, जिस पे जो डीपीओ हसन है सियालकोट के, उनको अप्रिसिएशन मिली। उसके बाद 9th मई के इवेंट्स हुए, वो मेरे घर आई पुलिस, उसने घर तोड़ा, उसने मेरी घर की खवातीन जो है उनके साथ तशद्दुद किया, मेरी बहन का फोन छीनने की कोशिश की, जिसने वीडियो बनाई जो पूरी आवाम ने देखी, वो चीजें लेके चले गए हमारे घर से, उस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद 19 दिसंबर को फिर मेरे घर पुलिस आई, उस पे भी उन्होंने आके घर की तोड़फोड़ की और घर के ऊपर हमारी खवातीन पे तशद्दुद किया, और उसकी ऑडियो हमने रिलीज की, हमने दी, जिसमें मेरा छोटा कजन, ही इज जस्ट 6 years old, और वो उनको किस तरह रो रो के कह रहा था कि प्लीज आप चले जाओ, प्लीज आप चले जाओ, उसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 6 दिन से मेरे बाबा एबडक्ट हुए हैं, उसके ऊपर भी पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। और मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये इनको जो इनेबल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा डार साहिबा, जो कि उमर डार साहब की सी हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स कर चुकी हैं। उनके वालिद जो पिछले 6 रोज़ से उनके घर वापस नहीं आ सके हैं, पूरा वाक़या उन्होंने बयान किया। एक प्लेटफॉर्म ज़रूर उनको चाहिए था कि वो अपना पूरा जो नैरेटिव है, जो पूरा बयानिया है, वो दे सके, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत, इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम ना भी कर सकें तो कम अज़ कम उसका जो जवाब है वो देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आवाज़ें आती रहेंगी कि जो मौजूदा निगरां हुकूमत है पंजाब की, वो निगरां हुकूमत नहीं है, बल्कि किसी एक सियासी जमात के साथ इत्तेहाद या एफिलिएशन ज़ाहिर कर